امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میں ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن سوائے اس شخص سے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سا بدبخت انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اتنی افضل ترین جگہ پر جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میرا فرمان ماننا، میرے فرامین کو تسلیم کیا، دل و جان سے تسلیم کیا، وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن جس نے انکار کر دیا، نہ مانا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو آج خود اندازہ لگائیے، اپنی اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنا اپنانے والے ہیں، ہم کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ٹی وی کے اوپر اور اس بےہودہ جگہ کے اوپر ایسے ایسے لیڈر آ جائیں اور آج وہ جیسی کٹنگ کریں، جیسے وہ بال بنائیں، جیسی وہ شیپ کریں، ہم ویسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے احسن والضحی واللیل اذا سجا، سب سے زیادہ افضل ترین چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس چہرے جیسا چہرہ ہم کیوں نہیں بناتے؟ ہم کیوں اس چہرے جیسا چہرہ نہیں بناتے؟ ہم کیوں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ ہمارے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہو تو ہم اتباع رسول کو نہ چھوڑیں، ہم کبھی نماز کو نہ چھوڑیں۔ ہماری مساجد خالی ہیں، خدا را یہ سب سے زیادہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ محنت کی، اور اول سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام جو دیا تھا، مین پیغام الصلاۃ الصلاۃ، تو اس کو ہم کتنا اپنا رہے ہیں، کتنی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بستر سے نہیں اٹھ سکتے، ایک بستر، کیا ہمیں بستر اتنا محبوب ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ ہمیں بیوی بچے اتنے محبوب ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کا گھر پسند ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تو دیکھیے، بیمار ہیں، فل بیمار ہیں، اور اتنے بیمار ہیں، دو صحابی سہارا لے کر مسجد کے اندر لا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بیمار ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر لایا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین کے اوپر لگ رہے ہیں، اور اتنے زمین کے اوپر بہت بہت بڑے نشان بن رہے تھے۔ اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں تھوڑی سی سر درد ہو جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کاروبار کے لیے ہمیں، اگر ہماری یہ نیو جو جنریشن ہے، یوتھ لیول کی نیو جنریشن کو اگر کہا جائے نا کہ رات کے 3 بجے فلاں جگہ کے اوپر جانا ہے، اتنے پیسے ملنے ہیں، یا کاروبار کی میٹنگ ہے، موٹیویشن جو موٹیویٹڈ جو جس کو کہتے ہیں، اس کو کہا جائے نا فلاں جگہ کے اوپر کام ہونا ہے، فلاں جگہ کے اوپر بزنس کی میٹنگ ہے، تو ہم اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے گھر، اللہ کے جو گھر ہیں، جو مین گھر ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ خالی ہیں، اس کے لیے ہم نہیں اٹھتے، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، اس اطاعت و فرمانبرداری کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں دنیا کے لیے، سوچ بھی نہیں سکتے ہم کتنی زیادہ ہم محنت کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے، کتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اور اپنے کاروبار کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن واحد ایسے گھر ہیں، واحد ایسی گھر ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو ہم ٹائم دیتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ احسان، سب سے زیادہ افضل ترین ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیا ہمیں اپنے رسول کی زبان پر کوئی یقین نہیں ہے؟ یقین ہو تو ہماری مساجد کیوں خالی ہیں، کیوں ہم دین سے دور ہیں؟ کیا یقین نہیں آتا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر؟ صحابہ کرام تو آ گئے، ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ان کو تو آ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر یقین، اور وہ اسی وقت وہ نہ دن دیکھتے تھے، نہ رات دیکھتے تھے، نہ مشکل حالات دیکھتے تھے، ہر پل ڈٹے تھے اللہ کے رسول کی اتباع کرنے میں۔ تو آج ہمیں کیوں نہیں ان کے فرمان کے اوپر یقین ہوتا؟ ہم کیوں نہیں اپنے رب کو آج تک سمجھ سکے؟ ہم کیوں نہیں اپنے رسول کو آج تک سمجھ سکے؟
اور جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی اوپر ہماری جانیں بھی قربان، اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، کسی صحابی کا ذکر کیا جائے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا جاتا ہے، اور پھر ہم دیواروں کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ گستاخ رسول کی گردن کو تان سے جدا کیا جائے، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود کبھی نہیں غور کیا کہ ہم کتنی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنے گریبان کے اندر نہیں جان رہے کہ ہم کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، ہر پل گستاخیوں کے اندر گزارے ہیں، اور لوگوں کی ہم گردنیں اتار بھی تلے، لیکن خود کبھی ہم نے اپنے اندر کے ضمیر کی گردن نہیں اتاری ہے، اس ضمیر کو ہم نہیں مانا، اس انسان کی مردانگی کے کیا کہنے کہ جو آج تک 1400 سال بیت گئے، آج ہماری کتنی کتنی زندگی بسر ہو گئی ہوگی، کسی کے 22 سال گزر گئے ہیں، اور کسی کے 20 سال گزر گئے ہیں، 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی مرنے کی قریب پہنچا ہوا، آج تک ہمیں اتنا یقین نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں اور آ جائیں مسیح کی طرف، آ جائیں اللہ کی طرف، آج تک نہیں ہوا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑے محب رسول ہیں، ہم بڑی محبت کرنے والے، کہہ رہے ہیں ہم، لیکن اپنا نہیں رہے۔ صحابہ اکرام، کوئی ایک صحابی آپ ثابت کر دیں جس ایک صحابی نے محب رسول کا نعرہ لگایا ہو، ان کے عمل ظاہر کرتے تھے کہ یہ محب رسول ہے۔ آج ہم نعرے لگا رہے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، انہوں نے نعرے نہیں لگائے تھے، کوئی چوک بلا کیا ہو، کوئی نہیں، کوئی مدینے کے شہر کے اندر بازار کے اندر ہی نعرہ لگایا ہو کہ میں بڑا محب رسول ہوں، نہیں، کوئی مثال نہیں ملے گی۔ ان کے عمل ظاہر کرتے تھے یہ کہ یہ سب سے بڑا محب رسول ہے۔ آج ہمارے اعمال رہ گئے، اعمال کی وجہ سے ہم رہ گئے، اور ہمارے سامنے جمعہ پڑھانے والے جمعہ پڑھا کر چلے جاتے ہیں، درس و دروس والے درس و دروس دے کر چلے جاتے ہیں، اور ہم بڑا کچھ سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہمارے اوپر اثر نہیں ہوا، آج تک ہم اپنے دل کے اوپر اتار نہیں سکے دین کو۔ کیوں نہیں اتار رہے ہم؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت کے اندر جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں فرعون کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ آپ چاہتے ہیں میں قارون کے ساتھ اور ابو جہل کے ساتھ اٹھایا جاؤں؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے مجھے ساتھ نبی کا بھی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک انسان چاہتا ہے، اور چاہتے ہیں آپ بھی، ہر ایک انسان چاہ رہا ہے کہ میرا ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، میرا ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، میں جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملوں، ہر انسان چاہ رہا ہے، لیکن ان جیسے اعمال بھی تو کریں، ان کی زندگیوں کو تو بھی اپنائیں، ان کی زندگیاں کیوں نہیں ہم اپنا رہے، کیوں دور ہیں دین سے؟ یہ لمحہ فکری ہے آپ کے لیے اور میرے کے لیے، ہم دونوں اور ہم سب اس کو سوچیں کہ ہم کتنے بڑے محب رسول ہیں، ہم کتنی اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کتنی کر رہے ہیں، خدا را اس کے اوپر، اور ایک نہ ایک دن یہ نہیں کہ میں، اور ہم جب کہتے ہیں نا کسی کو نماز کا کہا جائے نا، کہتے ہیں انشاءاللہ کل سے پڑھ لیں گے، ہر انسان ہے، اور جو کل قبر تک نہیں آتی، تو آج سے شروعات کریں، سٹارٹنگ اپنی زندگی سے کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو نہیں تبدیل کر سکتے تو آپ کسی کو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی بنا لیں۔ خدا را اگر کوئی عمل نہیں نہ کر سکتے، کوئی نہ کوئی ایک عمل پکڑ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک زندگی کا عمل، اور اس کو اپنا لیں، اس کو اپنا لیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نبی ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جو افضل ترین جماعت ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نکھار پیدا کیجیے۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق۔